شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم جمہوریہ کرغز روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر نے مونسون بارشوں کے دوران جان و مال کے تحفظ کے لیے مربوط کوششوں کی ہدایت کی ہے۔ آج ہیمبن-ٹوٹا میں خواتین کے 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خوشحالی کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے آج ٹیلی فون پر گفتگو میں کیا۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں ہونے والی اس گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی ملیشیا کے بزدلانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات قطعی ناقابل قبول اور بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہیں، جن سے آزادانہ جہاز رانی اور تجارتی بحری جہازوں کو خطرات لاحق ہیں اور علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے مؤثر عوامی آگاہی مہم کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ملک کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافے پر قابو پانے اور عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات کو قومی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آبادی کی منصوبہ بندی کو قومی ترقی، معاشی استحکام اور انسانی وسائل کی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار منیلا کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے جمہوریہ کرغز کے شہر چولپون آتا روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے منیلا کے دورے کے دوران اپنی اور اپنے وفد کی پرتپاک مہمان نوازی پر فلپائن کی حکومت اور آسیان علاقائی فورم کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار آج سے شروع ہونے والے 2 روزہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر وہ تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ بحیرہ احمر میں پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے سمندری مفادات کے خلاف کسی بھی کارروائی کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ سمجھا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کے خلاف حوثیوں کی مسلسل دھمکیوں کی 2 ٹوک الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے کی سلامتی، آزادانہ جہاز رانی اور عالمی تجارت کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی جہازوں سمیت پاکستانی پرچم بردار جہازوں پر کوئی بھی حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کا فوری جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے حق دفاع کے تحت ہر ضروری اقدام کرے گا۔ ترجمان نے مشرق وسطیٰ اور خلیج کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی پاکستان کی اپیل کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے پاکستان کے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے مانسون کی بارشوں کے پیش نظر تمام وفاقی، صوبائی اور مقامی اداروں کو باہمی تعاون سے تیاری، بچاؤ اور امدادی اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدارتی سیکریٹریٹ سے جاری کردہ بیان کے مطابق انہوں نے حالیہ بارشوں اور ان سے پیش آنے والے واقعات کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور گھروں، بنیادی ڈھانچے اور املاک کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کی اور تمام متاثرہ افراد سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ آج ہیمبن-ٹوٹا میں خواتین کے 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان نے مطلوبہ ہدف 43 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔
اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.